عمران خان حکومت جانے سے پہلے سارے ضمنی انتخابات ہار رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ میں حامد میر نے کس منصوبے سے متعلق لکھا؟ شاہ زیب خانزادہ کا تہلکہ خیز تجزیہ۔ صحافی شاہ زیب خانزادہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت اور سیاست میں زیادہ فوکس اس بات پر ہو گیا تھا کہ گورننس اور ڈیلیوری سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کو دہرائیں، اس سے پہلے کہ وہ جھوٹ ایکسپوز ہو ایک نیا جھوٹ بولیں۔ انہوں نے حکومت جانے کے بعد بھی یہی سیاست کی، جب وہ حکومت میں تھے تب بھی یہی سیاست کرتے تھے۔ 2018 میں عمران خان حکومت میں آئے تو کہتے تھے نون لیگ نے 6% کی جو گروتھ دکھائی ہے اور مہنگائی کم کر رکھی ہے، یہ سب ایک طرف ہے، ایک ہی بیماری ہے، وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ یہ وہ بہت زیادتی کر کے گئے ہیں ملک کے ساتھ، میں یہ ٹھیک کر کے جاؤں گا۔ 3 سال نہ گروتھ تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ کہتے تھے میں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کر لیا ہے۔ آخری سال میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو بہت بڑھا دیا، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے گیا، مگر انہوں نے 6% کی ترقی دکھائی۔ عمران خان روزانہ کے ٹاک شوز اور روزانہ کی نیوز ہیڈ لائن کے حساب سے اپنی حکومت چلا رہے تھے۔ اگلے دن اخبار کی ہیڈنگ کیا ہونی چاہیے، اسی بات کو بنیاد بنا کر ان کے مختلف رہنما پریس کانفرنس کرتے تھے۔ جب حکومت گئی انہوں نے پھر یہ ثابت بھی کیا۔ عمران خان حکومت جانے سے پہلے سارے ضمنی انتخابات ہار رہے تھے۔ حامد میر نے کہا کہ آپ نے 10 سالہ یا 12 سالہ منصوبے کی بات کی، وہ باقاعدہ اس پر ایک پیپر لکھا ہوا تھا۔ مجھ پر جب پابندی تھی تو میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اس منصوبے پر آرٹیکل لکھا تھا۔ اس منصوبے کا اصل مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں 2022 میں قبل از وقت انتخابات کروا کے 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کو دینی تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں جو اتحادی جماعتیں تھیں انہیں بھی پی ٹی آئی میں شامل کرنا تھا۔ اس کے لیے عمران خان نے کچھ پارٹیوں کے لیڈرشپ سے بھی بات کی کہ آپ شامل ہو جائیں۔